السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹن نیوز اور میں ہوں تنویر حسن۔ کچھ تازہ ترین معلومات، اطلاعات اور خاص طور پر آج کل ہم اپنے ویلاگ میں جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اور ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا اسرائیل پر، اور اس پہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی مجھے ملے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو بڑا مذاق اڑا رہے ہیں ایران کا کہ جناب ان کے 250 یا 300 جو میزلز گرے ہیں تو کیا ہوا ہے، تو وہاں پر کوئی چڑیا کا بچہ نہیں مرا، اور اس طرح سے باتیں جو ہے چل رہی تھیں، اور جو اس کے ڈرونز ہیں انہوں نے کتنی تباہی مچائی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میں دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت جو میڈیا ہے جو کہ یعنی میڈیا جس کا براہ راست جو انفلوئنس ہے، وہ انہی لوگوں کے پاس ہے، انہی لوگوں کا انفلوئنس ہے، جیسے کہ CNN ہے، BBC ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انہی کے میڈیا ہاؤسز ہیں کہ جو فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں وہ شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کا جو ہونے والا نقصان ہے وہ بتائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے یا اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے۔ اسی طرح جو ہمارا نیشنل میڈیا ہے اس پہ بھی جو اطلاعات ہیں وہ اس طرح کی نہیں سامنے آ رہی، لیکن آزاد ذرائع سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک انفارمیشن دے دوں کہ ایک جو اسرائیلی جرنل ہے، ریٹائرڈ جرنل ہے، اس نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر رشین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایران نے بہت شدید حملہ کیا جس میں 1300 سے زائد اموات ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ 4000 سے زائد لوگ جو ہے اس اٹیک میں زخمی ہوئے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک درجنوں افراد جو ہیں وہ ملبوں کے نیچے دبے بھی ہوئے ہیں اور ڈیڈ باڈیز بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ 300 سے زائد جو جدید ترین جہاز تھے اسرائیل کے، اور جن جہازوں کے ذریعے وہ مظلوم فلسطینیوں پر جا کر بمباری کر رہا تھا، قتل عام کر رہا تھا، ان کا نقصان ہوا ہے اور یعنی مکمل طور پر وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آزاد ذرائع سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں جو ریگولر پلیٹ فارم ہے وہاں سے ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلتی، کیونکہ ان کو کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور یہ جو میڈیا ہم سمجھتے ہیں یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل آزاد ہے، یہ آزاد صرف نظر آتا ہے لیکن اس کی ڈوریاں کہیں سے ہلائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں ایک اور موضوع آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کشیدگی ابھی تک برقرار ہے مشرق وسطیٰ میں، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی موجود ہے، اور ابھی تک جو اسرائیل جو ہے وہ جوابی وار نہیں کر پا رہا، کیونکہ امریکہ کی جانب سے اسے گرین سگنل نہیں مل رہا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ براہ راست اس جنگ میں پڑنا نہیں چاہتا، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ریجن میں جو اس کے خلاف بلاک ہے، جس میں ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، یہ جو بلاک ہے یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی غلطی کی اور کوئی بھی کام جلد بازی میں کیا تو اس بلاک کی جانب سے کوئی خطرناک رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ اتنی بھی بڑھ سکتی ہے کہ جس کو امریکہ خود بھی کنٹرول نہ کر سکے۔ تو اس لیے امریکہ ابھی تک گرین سگنل نہیں دے رہا ہے، اس لیے اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک جو ہے گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو امریکہ مخالف بلاک ہے جو کہ ایک عرصے سے موجود ہے، وہ امریکہ کے خلاف اس وقت زیادہ متحرک ہو چکا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو یہ بلاک ہے یہ سمجھتا ہے کہ پہلے امریکہ جو ہے وہ ہمارے ریجن میں آیا، یعنی افغانستان میں آیا، اور یہاں پر آ کر اس نے اپنی تھانے داری قائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس نے یہ جو تنازع کھڑا ہوا حماس اور اسرائیل کے درمیان، اس میں اسرائیل کی پشت پناہی کر کے اس نے علاقے میں یعنی مشرق وسطیٰ میں اس نے اسرائیل کو تھانے دار بنانے کی کوشش کی، جو کہ اس بلاک کو بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بلاک کے ایک ملک نے یعنی ایران نے یہ پیغام دیا ہے امریکہ کو کہ ہمارا جو بلاک ہے وہ موجود ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ بھی تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اور وہ براہ راست جو ہے وہ ایران پر اٹیک نہ کرے گا، اور نہ ہی وہ میرے خیال میں اب اسرائیل کو یہ کہے گا، یعنی محدود پیمانے پر اس کو شاید یہ کہہ دے کہ وہ اپنا غصہ اتار لے، لیکن اس کو بڑھانے کا نہیں کہے گا۔
تو یہ ایک صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اطلاعات اور خبریں روز بروز نہیں آ رہی ہیں اور روز روز تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لمحہ لمحہ تبصرہ بھی دوں اور خبریں بھی دوں۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔